الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں بآواز بلند شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہم اجمعین. اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں شعبان المعظم کے مہینہ عطا کیا اور رمضان المبارک کے قریب ہمیں کر دیا، اور اس سے مزید توفیق طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت اور روزے بھی ہمیں عطا کر دے. ابھی ہم نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے پاک نفس کے متعلق ارشاد فرمایا، اس نفس کے متعلق جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اس کی ضیافت ہونی ہے، جو اس کا ویلکم ہونا ہے، اس کے تعلق سے ذکر کیا ہے. ویسے قرآن و حدیث کے اندر 4 قسموں کے نفسوں کا ذکر ہے. نفس سمجھتے ہیں نا؟ نفس کس کو کہتے ہیں؟ سارا کام گڑبڑی تو یہ نفس ہی کرتا ہے. خواہشات کے طرف آمادہ یہ نفس کرتا ہے، برائی کی طرف آمادہ یہ نفس کرتا ہے، جس کو خواہش کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارا نفس ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں قرآن و حدیث میں، اور ان چاروں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. سب سے پہلی قسم جو نفس کی ہے وہ ہے نفس امارہ. اور نفس امارہ بڑا زور کا مارتا ہے. نفس امارہ بڑا زور سے مارتا ہے. قرآن میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف، معصیت کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف آپ کو ابھارتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، بدکاری کی طرف آمادہ کرتا ہے، غلط چیزوں کی طرف آپ کو ابھارتا ہے، آپ کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے. یہ نفس امارہ، اس سے بچنے کا حکم ہے. یہ نفس امارہ ہی ہے جس نے ہمارے اندر مختلف خواہشات کو پیدا کر دیا. دنیا کی فکر جو ہم کرتے ہیں اور آخرت کو جو بھلا بیٹھے ہیں، یہ نفس امارہ کا کام ہے. اور ہر شخص، یہ نفس امارہ جو صفت ہے، یہ پیدائشی صفت ہے، ہماری ذاتی صفت ہے. ہم کو اس نفس امارہ سے بچنا ہے، کیونکہ نفس امارہ ہمیشہ آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، اچھے کام کرنے سے روکتا ہے، نیکی کرنے سے روکتا ہے، خیر کا کام کرنے سے روکتا ہے، اور برائی اور معصیت کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے. یہ نفس امارہ دنیا کو بڑا خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، گناہوں کو اتنا عمدہ طریقے سے سجا کے پیش کرتا ہے کہ ہم گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ نفس امارہ ہی تھا جو قابیل کو گناہ کرنے پر مجبور کیا، اور اس روئے زمین کا سب سے پہلا قاتل اگر کوئی ہے، سب سے پہلا اگر کوئی قتل کرنے والا ہے تو وہ قابل ہے. اور قابل کو قابل کی نفس امارہ نے اس طرح ابھارا اور گناہوں کو ایسا مزین کر کے پیش کیا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کے قتل پر آمادہ ہو گیا. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے بھائی حابیل کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور اس کو قتل کر دیا. تو یہ نفس امارہ دنیا کی خواہش پیدا کرتا ہے، گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے،
ہر وقت انسان کو گندگیوں میں اور پلید میں انسان کو رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس نفس سے بچنے کی، کیونکہ نفس امارہ آپ کو جہنم میں پہنچا کے رہے گا، ہمیں جہنم میں پہنچا کے رہے گا۔ اور نفس امارہ آپ کے پورے جسم پر کنٹرول کر لیا ہے۔ نفس امارہ ہمارے اور آپ کے پورے وجود پر کنٹرول کیے ہوا ہے، اپنی حکومت چلا رہا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے، جبکہ ہم عبادت اس نفس امارہ کی کر رہے ہیں، ہم حکم اس کی مان رہے ہیں۔ نفس امارہ جس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے فوراً کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بھائی کو بھائی سے لڑانا، باپ کو بیٹے سے لڑانا، دوست کو دوستی کو توڑ دینا، یہ سارا کام یہ نفس امارہ کراتا ہے۔ تکبر پیدا کرنا، گھمنڈ پیدا کرنا، انانیت اندر میں ڈالنا، یہ سارا کام کون کراتا ہے؟ یہ نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ دشمن ہے ہمارا جو چھپا ہوا ہے۔ ہم شیطان سے گھبراتے ہیں کہ شیطان میرا دشمن ہے۔ شیطان تو دشمن ہے، مگر اس دشمن کو تو بھول گئے جو ہر وقت ساتھ میں ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے وہ دشمن۔ ظاہر سی بات ہے جب تک آپ اپنے دشمن کو پہچانیے گا نہیں تب تک آپ اس سے محفوظ نہیں ہو سکتے، اس کے وار سے آپ بچ نہیں سکتے۔ تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ضروری ہے دشمن کو ڈیفائن کرنا کہ میرا دشمن کون ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام شیطان کرواتا ہے، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شیطان سے پہلے یہ نفس لگا ہے ہر وقت، جو ہمیں ورغلا رہا ہے، ہمیں ہر وقت غلط چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے جو شیطان اس کا سہارا لیتا ہے، اور شیطان کام تو تھوڑا کرتا ہے، نفس امارہ سے زیادہ کرواتا ہے۔ امیج اور آپ کے سامنے اس کو پریزنٹ کرتا ہے نفس امارہ کو، اور اس کے پیچھے ہتھیار رکھ کے چلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کندھا کسی اور کا، بندوق کسی اور کا، تو یہی کام شیطان کر رہا ہوتا ہے۔ سہارا لیا ہے نفس امارہ کا اور خوب بندوق چلا رہا ہے، مگر ہم اس کے وار سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ حدیث میں آیا، قرآن کے اندر ذکر ہے کہ اس نفس امارہ سے کیسے بچا جائے۔ کہا گیا نفس امارہ سے بچنے کے لیے روزہ رکھیے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو خواہشات پر کنٹرول کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ روزہ خواہشات پر کنٹرول کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ ہم نے تم پر فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ مقصد کیا ہے روزہ فرض کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ متقی بن جائیں۔ ہم متقی کب بنیں گے؟ جب نفس امارہ پر کنٹرول ہوگا، جب نفس امارہ کو اپنے اختیار میں ہم کر لیں گے، اس کو اپنے اختیار میں کر لیں گے، اور غالب نہیں بلکہ اس کو مغلوب کر دیں گے۔ نفس امارہ ابھی غالب ہے، تو نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو اپنا غلام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اور ابھی 1 مہینے کے بعد روزہ آ ہی رہا ہے، 20-25 دن کے بعد، تو ضروری ہے کہ ہم نفس کی نہ سنیں، نفس کی مخالفت کریں۔ جس چیز کا نفس ہمیں اشارہ دے اور جس چیز کی طرف ہمیں نفس ابھارے، جن راستوں کی طرف ابھارے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا کاٹ کریں، اپنے خواہشات کو ماریں، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں، دنیا کی لذتوں پر آخرت کی لذتوں کو ترجیح دیں، کیونکہ نفس امارہ بڑا غرور بنا دیتا ہے، بڑا متکبر بنا دیتا ہے، بڑا گھمنڈی بنا دیتا ہے، اور نفس امارہ ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نفس امارہ آپ کو عبادت کروا کر کے بھی گمراہ کرتا ہے، نفس امارہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کروا کر کے بھی گمراہ کر دیتا ہے، اکڑ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس نفس امارہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ نفس امارہ کا سب سے بڑا اگر کوئی بڑا ہتھیار ہے جو نفس امارہ کو کاٹ سکتا ہے تو وہ ہمارا سول ہے، ہماری روح ہے۔ ہم اپنی روح کو جس دن پاک کر لیں گے نفس امارہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ایک ہے نفس امارہ، دوسری قسم ہے نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو آپ کو گناہوں سے روکتا ہے اور ملامت کرتا ہے، گناہ کرنے پر آپ کو جھنجھوڑتا ہے، آپ کو روکتا ہے، اور نیکی نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو سرزنش کرتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ 2 چیزوں میں آپ کو ملامت کرتا ہے، ایک اگر گناہ کریں گے تو بھی ملامت کرے گا، اور نیکی سے دور ہوں گے تو بھی ملامت کرے گا۔
ہر اعتبار سے آپ کو جھنجھوڑتا ہے، آپ کو روکتا ہے. اور یہ نفس لوامہ بڑی عظیم نعمت ہے. جب انسان نفس لوامہ کے اوپر کان رکھتا ہے، جس کو نفس امارہ، اس کو نفس لوامہ اس کو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کہتے ہیں اس کا ضمیر فروش ہے، اس کا ضمیر مر گیا ہے. تو ضمیر جو ہے، یہ ضمیر ہم کو اچھی اور بری چیزوں کی طرف اشارہ دیتا ہے. آپ جب گناہ کرتے ہیں نا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہیں. ہر شخص یہ سوچتا ہے. گناہ کرنے کے وقت بھی اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ کام صحیح نہیں ہے. یہ جو اشارہ دیتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اب وہ بار بار آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، اس سے بچو، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے رک جاؤ. پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پر کان نہیں رکھتے. نفس لوامہ پر ہم کان، اگر اس کی سننا شروع کیا ہم نے، وہ بار بار آپ کو اشارہ دیتا ہے، وہ بار بار ہمیں اشارہ دیتا ہے گناہوں سے رکنے کا. اور اچھے کام جب ہم اور آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے. کوئی بھی نیکی کام کر لیں، کوئی بھی، آپ کسی کو کھانا کھلا دیجیے، کسی کی آپ مدد کیجیے، آپ کو دلی سکون ملے گا. کسی کے کام اگر آپ آ گئے تو حقیقت میں آپ کو سکون ملے گا. یہ جو سکون ہے نا، یہی اشارہ دے رہا ہے آپ کو. یہ ضمیر ہے، یہی ضمیر ہے جو آپ کو اچھائی کی طرف اشارہ دیتا ہے اور گناہ سے آپ کو روکتا ہے. یہ ہے نفس لوامہ. اور نفس لوامہ جب انسان نفس لوامہ پر اپنا کان رکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی باتوں کو اور اس کے اشارے کو سننا شروع کرتا ہے تو دھیرے دھیرے نفس امارہ کا زور ختم ہونے لگتا ہے. دھیرے دھیرے نفس امارہ کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ یہ تو ابھارتا ہے اور یہ روکتا ہے. یہ کہتا ہے یہ کرو، یہ کہتا ہے یہ مت کرو. یہ کہتا ہے نہیں گناہ کر ڈالو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، سمجھ لیں گے. نفس لوامہ کہتا ہے نہیں، مرنے کے بعد بڑی خطرناک بڑی آزمائشی ہونی ہے، مرنے کے بعد تو اصل معاملہ شروع ہونا ہے، نہیں بچ جاؤ. تو نفس لوامہ آپ کو بار بار روکتا ہے، بار بار روکتا ہے. ہر گھڑی ہر قدم آپ کو گناہوں سے بچنے کے لیے اشارہ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، اگر یہ کریں گے تو ہم اپنا نقصان کریں گے. تو نفس لوامہ، جب انسان نفس لوامہ پر کان رکھنا شروع کرتا ہے، لوامہ کا مطلب ہی ہوتا ہے ملامت کرنا، گناہوں پر ملامت کرنا، اور گناہ نہ اور نیکی نہ کرنے پر بھی ملامت کرنا کہ تم کیا کر رہے ہو، نیکی نہیں کر رہے. تو جب ہم اس نفس لوامہ پر کان رکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کی بات کو ماننا شروع کرتے ہیں تو دھیرے 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 کیا ہوتا ہے، نفس امارہ کے اوپر نفس لوامہ غالب ہو جاتا ہے. اور اگر کان نہیں رکھتے اور دن بر دن گناہ کرنا شروع کرتے رہتے ہیں، معصیت کرتے رہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم لوگ نفس امارہ ہمارے نفس لوامہ پر غالب آ جاتا ہے اور ہم نفس کے غلام ہو جاتے ہیں اور نفس خبیثہ میں داخل ہو جاتے ہیں. تیسری قسم ہے نفس خبیثہ. 4 قسم ہے، ایک ہے نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس خبیثہ، اور چوتھا ہے نفس مطمئنہ. تو جب نفس امارہ غالب آ گیا اور ہم نفس امارہ کے غلام ہو گئے، نفس امارہ کے ہر حکم پر ہم عمل کرنا شروع کر دیا، گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیا، تو یہ نفس امارہ ہم پر غالب آ جاتا ہے. پھر یہ نفس امارہ صورت اختیار کر لیتا ہے نفس خبیثہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ہم گندگی میں پڑے رہتے ہیں. پھر اچھی بات کانوں میں اچھی نہیں لگتی. نیکی کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو آدمی بڑن فیل کرتا ہے، کیا بول رہے ہیں. اذان کی نہ آواز اچھی لگتی ہے، نہ نماز اچھی لگتی ہے، نہ کوئی عبادت اچھی لگتی ہے. ہر وقت یہ جی چاہتا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، گناہ میں رہیں، پلید میں رہیں، گندگی میں رہیں. جیسے گٹر کا کیڑا، نالیوں کا کیڑا، اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے اور اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، وہ گندگی کھاتا بھی ہے، گندگی میں رہتا بھی ہے اور گندگی کو پسند بھی کرتا ہے. تو جب نفس امارہ غالب ہو جاتا ہے نا تو پھر جو ہمارا جو نفس ہے وہ گندگی کو پسند کرتا ہے. ہر وقت دل کہتا ہے کہ گندگی دیکھیں، گندگی سنیں، گندگی بولیں، گناہ کریں، گناہ سنیں، گناہ دیکھیں، معصیت کریں، معصیت سنیں، معصیت کا مشاہدہ کریں اور اس گندگی میں پڑے رہیں. وہی اچھا ہی لگتا ہے. کوئی نیکی اچھی نہیں لگتی، کوئی نیک کام، کوئی نیک معاملہ اچھا نہیں لگتا. جی چاہتا ہے کہ مسجد سے دور ہو جائیں، جی چاہتا ہے نماز سے دور ہو جائیں، جی چاہتا ہے اذان سے دور ہو جائیں.
تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب نفس امارہ آپ کے پورے جسم پر کنٹرول کر لیتا ہے، تو اس وقت گندگی اچھی لگتی ہے، چونکہ نفس امارہ کی تو غلام ہو گئے، نفس امارہ تو کنٹرول کیا پورے باڈی کے اوپر، اور ہم تو اس کے ماتحت ہیں، وہ جو کہتا ہے سنتے ہیں، جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان جو ہے کہ وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ مگر اور اسی نفس امارہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب روح نکالی جاتی ہے جسم میں، حدیث شریف کے اندر آیا ہے، تو 2 فرشتے آتے ہیں، روح نکلنے کے وقت 2 فرشتے آتے ہیں اور بار بار اس انسان کو اشارہ کر کے بولتے ہیں، اے گندا نفس، اے پلید نفس، پلید جسم سے باہر نکل، اے پلید روح، اے گندی روح، گندی باڈی سے، گندا جسم سے باہر نکل۔ اور اس کو اس طرح بار بار حکم دیتا ہے، وہ فرشتے حکم دیتے ہیں، وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ روح باہر نکلتی ہے، وہ گندی روح باہر نکلتی ہے جو دنیا میں ہر وقت نفس امارہ کا شکار رہتی ہے، وہ گندی روح باہر نکلتی ہے اور فرشتے اس کو لے کر عرش پہ جاتے ہیں، اور جب عرش پہ جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کی طرف جب پہنچتے ہیں قریب اس کے، تو حکم ہوتا ہے کہ دروازہ کھولو، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے، فلاں شہر کا رہنے والا ہے، فلاں قریہ کا رہنے والا ہے۔ تو اس نفس کے بارے میں، اس روح کے بارے میں فرشتوں کو بھی خبر ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے آسمان والو، اسے کوئی مبارکبادی پیش نہ کرو، یہ پلید روح ہے، یہ گندی روح ہے، اس نے دنیا میں ہر وقت گناہ کیا ہے، دنیا میں ہر وقت گندگی کا جو ہے کہ وہ گندگی میں پڑا رہا ہے، معصیت کرتا رہا ہے، گندگی میں اس نے زندگی گزاری ہے، گندگی کو کھایا ہے، گندگی میں رہا ہے، نیکی سے دور رہا، اطاعتوں سے دور رہا، پرہیزگاری سے دور رہا، لہذا اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اسے زمین پر اتار دو۔ آسمان کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اس گندی روح کے لیے جو ہر وقت اپنے نفس کا سنتا ہے، جو ہر وقت نفس امارہ اس کے جسم پر کنٹرول کر کے رکھا ہے، اس لیے نفس جو ہے کہ آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھولا نہیں جاتا اور اسے واپس قبر میں لوٹا دی جاتی ہے۔ تو کئی آزمائشیں ہوتی ہیں، پہلے تو ذلت وہاں ہوتی ہے جب فرشتے اس کے جسم سے اس روح کو نکالتے ہیں، اس وقت اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آسمان پر جاتے ہیں تو فرشتے ویلکم نہیں کرتے، آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا، کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ گندی روح ہے، اس کو واپس کرو، بھگاؤ اس کو یہاں سے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں پاک انفس ہیں، یہاں پاک فرشتے ہیں، اس پاک فرشتے میں اس گندی روح کی کوئی جگہ نہیں ہے، واپس کر دی جاتی ہے۔ اور پھر جب قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے اور جب روح دوبارہ اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے اور فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دے پاتا، تو لہٰذا حکم ہوتا ہے آسمان والوں سے، جب وہ ہر سوال کا جواب غلط دیتا ہے تو حکم ہوتا ہے اس نے جھوٹ کہا ہے، لہٰذا اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دو۔ اب وہاں سے آزمائش شروع ہوتی ہے، عذاب شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نفس امارہ، ہم ہر وقت نفس امارہ کا سنتے ہیں، وہ جو کہتا ہے کرتے ہیں، ہر وقت اس کے حکم پر ہم چلتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں جبکہ ہم اس نفس کے بندے ہیں، ہم ہر وقت اس نفس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے ہم وہی سن رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی اس کا احساس نہیں کرتا۔ مگر جو پاک روح ہوتی ہے، جو نفس امارہ پر کنٹرول کر کے نفس لوامہ کا مصداق بن جاتا ہے اور نفس لوامہ اس پر غالب آ جاتا ہے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، پھر وہاں اس کو چوتھی قسم نصیب ہوتی ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ جب وہ نیکی کرتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، اچھائی کا کام کرتے رہتا ہے، تو ڈے بائی ڈے اچھائی کرتے 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 اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اب وہ گناہوں سے مطمئن ہو گیا، اب وہ معصیت سے مطمئن ہو گیا، اب وہ جب کام رکھنا شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت تو انڈیکیٹ کر رہا ہے، گناہ آپ جب کرتے ہیں تو وہ روکتا ہے، اور آپ جب اس کے اس کہنے پر عمل کرتے ہیں اور گناہ سے رک جاتے ہیں اور نیکی شروع کرتے ہیں، تو کرتے 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 میرا نفس گناہوں سے مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اس نفس مطمئنہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ تو اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس وقت 2 فرشتے آتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، اے پاک روح، پاک جسم سے باہر نکل۔ وہاں پر 2 فرشتے پہلے اس کا استقبال کرتے ہیں، روح نکلنے کے وقت، کہتے ہیں نا مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا، یہ دنیا میں نافرمانی کیے ہیں اور دنیا میں اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کو برائے طاق رکھ دیا، کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہوگی۔ تو سب سے پہلا مرحلہ
جب فرشتے آتے ہیں تو ویلکم ہوتا ہے اس نفس مطمئنہ کا اور عرش پر لے جایا جاتا ہے. جب عرش پر اس پاک روح کو لے جایا جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے کون ہے؟ کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے، فلاں قریے سے اس کا تعلق ہے. حکم ہوتا ہے آسمان کے فرشتے دروازوں کو کھول دو. تمام فرشتے اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بشارت دیتے ہیں، آؤ اللہ تمہارا منتظر ہے، وہ تمہارے دیدار سے، اپنی دیدار سے تمہیں مزین کرے گا، اپنے دیدار سے تمہیں منور کرے گا. اللہ تمہارا منتظر ہے، جاؤ بشارت کو جنت کی، بشارت کو جنتی نعمتوں کی. تمام فرشتے اس کا ویلکم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو استقبالیہ دے رہے ہوتے ہیں. اتنی عظیم رسپیکٹ اور یہ احترام. ابھی معاملہ شروع نہیں ہوا قبر کا، ابھی تو روح نکلی ہے. جب روح نکلتی ہے نا جسم سے تو ہم لوگ میت کے تجہیز و تکفین میں لگے رہتے ہیں، کفن دفن میں لگے رہتے ہیں. یہاں روح ایک لمبی مسافت طے کرتی ہے. ابھی قبر میں اس کو اتارا نہیں گیا مگر روح ایک لمبی مسافت طے کرتی ہے اور فرشتے اس کو لے کے آسمان پر جاتے ہیں. تمام فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں اور استقبال کرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں تمہاری منتظر ہے، جنت تمہاری منتظر ہے، جنتی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں، جنتی شراب تمہارے لیے منتظر ہے. اللہ اپنے دیدار سے مزین کر کے اس پاک روح کے بارے میں حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس کو اس کے قبر میں لے کر کے جاؤ. اب جب قبر میں سوال اس سے ہوتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، تو جب وہ جواب صحیح دیتا ہے تو ایک منادی آواز دینے والا، حدیث کے اندر آیا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اس نے سچ کہا ہے، لہذا جنت کی کھڑکیوں کو کھول دو اور وہ نسیم جو جنت کی ہے، وہ ہوا جو جنت کی ہے اس کے لیے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور تا حد نگاہ قبر میں وہ جہاں تک دیکھتا ہے قبر اس کی وسیع کر دی جاتی ہے. یہ ہے پاک روح کا ویلکم اور یہ ہے پاک روح کا احترام. ابھی معاملہ شروع نہیں ہوا ہے، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہے کہ جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کریں، نفس امارہ پر کنٹرول کریں. نفس لوامہ جو بار بار ہمیں اشارہ دیتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، غلط چیزوں سے روکتا ہے، ہم اس پر کان رکھیں اور اس کی سنیں. جس دن نفس لوامہ کا سننا شروع کریں گے اس دن اپنے نفس کو، اپنے سول کو بہتر بنانا شروع کر دیں گے. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو بہتر بنائیں. نفس امارہ تو پیدائشی صفت ہے ہر شخص کی، اس کو بہتر بنانا ہی تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم طاقت دکھاتے ہیں اس کو جو ہمارے سامنے دکھ رہا ہے، ہم طاقت دکھاتے ہیں، اپنے ظاہری جسم کو مزین کرتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ ایک بہت طاقتور شے ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے اور وہ ہر وقت حملہ کر رہی ہے. ہم اس سے لڑ نہیں پاتے، اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، جبکہ سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جو نفس امارہ کو پچھاڑ دے. سب سے بڑا طاقتور، آپ باڈی بلڈر بنتے ہیں اور اپنے آپ جم جاتے ہیں اور اپنے سول اب جو کہ مسلس کو بناتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اگر نفس پر کنٹرول نہیں اور نفس کو آپ نے زیر نہیں کیا، اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کیا تو آپ کی ساری طاقت بے سود ہے، کوئی کام نہیں آپ کا. تو بڑا طاقتور تو وہ ہے جو نفس پر کنٹرول کر کے نفس امارہ کو پچھاڑ دے. دشمن کو بڑا للکارتے ہیں، ظاہری دشمن کو، مگر وہ دشمن، ارے یہ دشمن آپ کا کیا کر لے گا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ نقصان پہنچائے گا کہ آپ کو آپ کی زمین چھین لے گا، آپ کو مار دے گا، آپ کو کوئی ظاہری جسمانی تکلیف پہنچا دے گا. مگر وہ دشمن جو فراق میں ہے آپ کو جہنم میں پہنچانے کے، اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے، اس کے طرف تو خیال ہی نہیں ہے کہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہے وہ دشمن، ہاتھ دھو کے لگا ہوا ہے، مگر اس کے چال سے واقف نہیں ہے. چال سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے اپنے دشمن کو پہچاننا. تو ہمارا سب سے بڑا دشمن میرا بھائی نہیں ہے، میرا پڑوسی نہیں ہے، سماج میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ظاہری نقصان پہنچائیں گے. اگر وہ نقصان پہنچائیں گے اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے، اگر آپ کو نقصان پہنچائیں گے اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے. اگر آپ خاموش رہ گئے اور اس کے تکلیف کو آپ نے برداشت کیا اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو نیکی تو آپ کو یہاں بھی مل گئی. ایک بزرگ تھے نا، ان کو لوگوں نے گالی دی، جو گالی دیتا تھا اس کو وہ دعا دیتے تھے. تو ان کے مریدین نے پوچھا کہ بھائی آپ دعا کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ گالی مجھے دیتا ہے تو میری نیکی بڑھ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں میرا معیار بلند ہو جاتا ہے. چونکہ ہم خاموش رہتے ہیں، اس کی نیکی گھٹتی ہے، میری نیکی بڑھتی ہے.
اگر یہ تصور آ جائے نہیں ٹٹ فور ٹیٹ، ہم کو گالی دیا ایک تو ہم دیں گے 2 ٹھو، ارے بھائی اس دنیا میں کہاں تک کتنا بدلہ لیجیے گا، کتنا بدلہ لیجیے گا؟ نیکی بڑھانی ہے، بدلہ لینا ختم کر دیجیے، مت لیجیے کسی سے بدلہ۔ اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے سن لیجیے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ یہاں صبر کیجیے گا، اس کا پھل وہاں ملے گا، اور ہر حال میں ملنا ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب دیا جائے گا اور لیا جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ایک چیز کا، اگر ایک جانور بھی اگر کسی کو تکلیف دیا تو اس جانور کو بھی وہاں حساب دینا پڑ جائے گا اس کی تکلیف کا۔ تو فکر یہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم یہاں پر بدلہ لیتے ہیں نہیں، اس دشمن کو پہچانیے جو پوشیدہ ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو ہر وقت ہمیں پریشان کر رہا ہوتا ہے، ہمیں گناہوں کی دلدل میں ہر وقت دھکیل رہا ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سامنے رمضان قریب ہے، لہٰذا اپنے دشمن کو پہچانیے، وہ آپ کو روزہ لانے نہیں دے گا، یہ آپ سن لیجیے۔ آپ کبھی بیماری کا بہانہ پیدا کروائے گا، یہ مائنڈ میں سیٹ کرے گا آپ کے کہ ابھی آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں، ڈاکٹر نے ریسٹ کہا ہے، ڈاکٹر نے ریسٹ کہا ہے ٹھیک ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے سائنٹیفک اعتبار سے بھی روزہ ہمارے جسم کے لیے بہت بہترین علاج ہے۔ سائنٹیفک اعتبار سے بھی کینسر کا مریض نہیں ہوگا وہ جو سال میں ایک بار 1 مہینہ روزہ رکھ لیتا ہے، ریسرچ ہے، دیکھ لیجیے اٹھا کر کے آپ۔ تو اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے ہمارے ساتھ اور بڑا احسان ہے۔ علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے ہمیں متقی بنانے کے لیے ہم پر روزہ فرض کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں تم گھبراؤ مت، نفس امارہ تمہارا دشمن ہے نا، وہ تو تمہارے پیچھے لگا ہوا، قسم بھی کھایا تھا شیطان نے، اور وہ اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے کیسے؟ نفس امارہ کے ذریعے۔ اللہ نے کہا ہے بندو بے فکر رہو، ہم ایک چیز 1 مہینہ میں دیں گے، روزہ۔ اس سارے نفس امارہ کا جو ساری عقل ہے نا، اور جو اس کا سارا زور ہے، جو طاقت ہے، 1 مہینہ میں تم اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہو، 1 مہینے میں۔ یاد رکھیں اگر یہ روزہ ہم نے رکھ لیا اور صحیح معنوں میں روزے کے حق کے ساتھ روزہ رکھا، اور روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ نام ہے متقی بننے کا، روزہ نام ہے خواہشات کو کنٹرول کرنے کا، روزہ نام ہے نفس امارہ کو مارنے کا۔ ایک بہت زبردست ذریعہ ہے ہمارے لیے نفس امارہ پر کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو ضروری ہے کہ جو شیطان ورغلائے گا بیماری کے نام پر، کسی اور چیز کے نام پر، ہم اس پر کان نہ رکھیں، بلکہ نفس لغوامر پر اپنا کان رکھیں اور یہ سوچیں نہیں روزہ تو ہم رکھیں گے چاہے جو ہو جائے۔ ایسے بہت سارے لوگ، اب راج مستری کو دیکھیے، اس سے بڑا کٹھن کام کرنے والا کون ہے؟ دھوپ میں گرمی رہے، میں نے ایسے بعض مستری کو دیکھا ہے، جو کہ لیبر کو دیکھا ہے کہ کڑی دھوپ ہے، مئی جون کی گرمی، اب وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تو وہی سب سے بڑا طاقتور ہے۔ یہ جو باڈی بنا کے گھوم رہے ہیں، میں تو انہیں کمزور سمجھتا ہوں، حقیقت میں انہیں کمزور سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ نفس امارہ پر ان کا کنٹرول نہیں، وہ اپنے ظاہری جسم کو چمکانے میں لگے ہیں، جبکہ اصل طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے۔ وہ بیچارہ لیبر کا کام کر رہا ہے، سیمنٹ اٹھا رہا ہے، بالو اٹھا رہا ہے، اینٹ کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، ہر وقت دھوپ میں پڑا ہوا ہے وہ، مگر روزے سے خدا کی قسم کیا اللہ اس کے روزے کو قبول نہیں کرے گا؟ اللہ اس کی نیت دیکھ رہا ہے، حقیقت میں اس کے روزے کو قبول کرے گا۔ صحیح معنی میں مجاہدہ تو اس نے کیا، وہ تو ڈبل نیکی کما رہا ہے۔ ایک نیکی تو وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کما رہا ہے، پاک روزی، حلال روزی کما رہا ہے، اس کے لیے وہ باہر نکلا ہوا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، 2 طرفہ اس کو اجر ملے گا۔ روزی کما رہا ہے، اس کا اجر الگ ملے گا، چونکہ وہ حلال روزی، وہ چاہتا تو بہت سارا راستہ ہے، بلیک راستہ نہیں ہے نا بھائی؟ بڑی بلڈنگ بڑی آسانی سے بن جاتی ہے، پوچھو سرکاری نوکری کہے گا نہیں، بڑا بزنس مین ہے کہا نہیں، تو اتنی بڑی بلڈنگ کیسے بن گئی؟ اب کیسے بن گئی کیا معلوم، اب کس راستے سے آ رہی تو اللہ جانے اور وہ جانے۔ تو بڑی بلڈنگ بنانا آسان ہے، بڑی بلڈنگ بنانا آسان ہے، جنت میں ایک کمرہ بنانا بہت مشکل ہے۔ بڑی بلڈنگ بنانا دنیا میں بڑا آسان ہے، جنت میں ایک کوٹھری بنا لینا یہ بڑا مشکل ہے، چونکہ جنت کی کوٹھری اس سے نہیں بنے گی، جنت کا کمرہ اس سے نہیں بنے گا، وہ تو نفس امارہ کو مار کے بنے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بڑا زور کا حملہ کرتا ہے اور ہم اس کے حملے کے شکار ہو جاتے ہیں، باڈی رہتے ہوئے شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نفس امارہ کو مارنے والی شے روح ہے، ہمارا سول ہے۔ یہ اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام اسی روح پر ہی تو مشق کرتے ہیں، اپنے ظاہری وجود پر مشق نہیں کرتے، اپنے روح پر، اپنے نفس پر
جو چاہتا ہے پلاؤ کھاؤ گے، نہیں پلاؤ نہیں کھلائیں گے، کچھ اور کھلائیں گے، اس کی مخالفت۔ ایسا نہیں کہ پلاؤ کھانا حرام کام ہے، نہیں، وہ نفس کی جب ترتیب ہوتی، جب تربیت ہوتی ہے نا بزرگوں کے ہاں تصوف میں، جب نفس کی تربیت ہوتی ہے تو ہر اچھی چیز سے بھی وہ رک جاتے ہیں کھانے کے معاملے میں، صرف نفس کی مخالفت میں۔ جبکہ پلاؤ کھانا اچھی بات ہے، مگر نفس کہے گا نہیں، بریانی کہے گا نہیں، تم کو تو ہم سوکھی روٹی کھلائیں گے۔ یہ صوفیاء کرام، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں بہت بڑی بات ہے۔ کم سے کم حرام سے بچ جائیں، میرے لیے وہی کافی ہے۔ حرام سے بچ جائیں، معصیت سے بچ جائیں، گناہ سے بچ جائیں، یہی میرے لیے بہت ہے۔ وہ بہت اونچا طبقہ ہے جو نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچے ہیں، یہ لوگ بہت خاص لوگ ہیں، بڑی ایک مخصوص جماعت ہے۔ تو ہم اتنی بڑی جو ہے کہ منزلت کی فکر تو نہیں کر پائیں گے، کر بھی نہیں سکتے، چونکہ ہر وقت تو پڑے ہوئے گناہوں میں۔ یہاں سے قدم باہر نکالیں گے، پہلا قدم جیسے ہی باہر نکلا گناہ شروع۔ ارے مسجد میں رہتے ہوئے گناہ شروع ہو جاتا ہے، مسجد سے نکلے باہر اور فوراً ایک دوسرے کی شکایت شروع کی، لو یہاں نیکی کما کے نکلے، وہاں بانٹ دی، ختم، نکلے باہر ختم۔ تو قدم قدم پر گناہ صغیرہ تو ہو رہا ہے، کبیرہ سے بچ جاتا ہے انسان۔ زنا، حرام خوری، شراب نوشی، سود، رشوت، یہ سارے جو کبیرہ گناہ ہیں، انسان اس سے تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، مگر گناہ صغیرہ سے نہیں بچا پاتا۔ یہ قدم قدم پر ہم ارن کر لیتے ہیں، قدم قدم پر ہم گناہ صغیرہ کا جو ہے کہ وہ ارتکاب کر لیتے ہیں، اور جب گناہ صغیرہ بہت ہو جاتا ہے نا، تو یہی گناہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اور اسی لیے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کے گناہ صغیرہ کو دھو دیتی ہے۔ آپ توبہ کریں گے تو گناہ ختم ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ نماز ایک ایسی عبادت ہے، آپ جب وضو کرتے ہیں اور ہاتھ ایسے دھوتے ہیں تو اس ہاتھ کا گناہ جھڑ جاتا ہے۔ چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کا گناہ، آپ کہتے ہیں نا نمازی کا چہرہ چمکتا کیوں ہے؟ اس لیے چمکتا ہے کہ وہ 5 وقت گناہ دھوتے رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا نمازی کا چہرہ کیوں چمکتا ہے؟ اس لیے چمکتا ہے کہ ہر وقت وہ دھوتے رہتا ہے، ہر وقت وہ فیس واش یوز کر رہا ہے، اس کو کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 وقت وہ وضو کرتا ہے اور 5 وقت اپنے اس 5 حصے کے اعضاء کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، کتنا راستہ دیا اللہ نے نا، قدم قدم پر گناہ ہو رہا ہے تو گناہ جھڑ بھی رہا ہے بہت آسانی سے، مگر ہم اس کی فکر کریں تب نا۔ رمضان آ رہا ہے، عزم مصمم کر لیں اور کوشش کریں کہ ہم نفس امارہ کو اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دیں گے، ہم اس کو اپنے اوپر مسلط ہونے نہیں دیں گے۔ ہم یہ 1 مہینہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے روزہ رکھیں گے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے۔ 1 مہینہ اگر کنٹرول کر لیا اور ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھا تو اس 1 مہینہ کی برکت 11 مہینے تک پہنچے گی۔ 1 مہینہ کی برکت 11 مہینے تک پہنچے گی اور آپ بچ جائیں گے اس کے حملے سے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، لوگ پیچھے کھڑے ہیں، سب بندی کر لیں۔